الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 9 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 27 ستمبر 2020 عیسوی بروز اتوار کا دن ہے، اور آج ہم اور آپ ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ایمان کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایمان امن سے بنا ہے، یعنی دل کے مطمئن ہو جانے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ دل مطمئن ہو جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے، یہ لغوی تعریف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے: الاقرار بالقلب، دل سے تصدیق کیا جائے، والنطق باللسان، اور زبان سے اقرار کیا جائے، والعمل بالجوارح، جسم کے اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل کیا جائے۔ محدثین کے نزدیک ایمان کے 3 اجزاء ہیں۔ ایمان 3 چیزوں سے مل کر کے مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے تصدیق بالقلب، یعنی اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہر چیز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دین کی حقانیت پر دل سے یقین کرنا، یعنی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو دین بھیجا اپنے نبی پر، وہ دین حق ہے، اور وہی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے اوپر یقین ہو، اور اس یقین اور اعتماد پر دل اور دماغ مطمئن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، اور آپ کے جسم کے اعضاء اور جوارح سے آپ کا عمل کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ پورے جسم کی باڈی کا مطمئن ہونا اس چیز کے اوپر ضروری ہے۔ دوسری چیز اقرار باللسان، یعنی اس دلی یقین اور اعتماد کا زبان سے اظہار کرنا، اس کا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا، یعنی انسان جو ہے اپنے دل سے اللہ کو تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی بنائی ہوئی یہ پوری کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں سب اسی کی ہیں۔ اس بات کو اقرار کرے، اس بات کا دل کے اندر یقین ہو تو زبان سے اقرار بھی ہو۔ ایسا نہیں صرف دل میں یقین ہے اور زبان سے اقرار نہیں ہے، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی اور دل کے اندر یقین بھی۔ اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، دل سے انسان تسلیم کرے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے نبی پر اتارا ہے، جو دین دیا ہے، جو شریعت ہمیں اللہ نے دی ہے، اس شریعت کو دل سے تسلیم کیا جائے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کیا جائے۔ نمبر 3 اعمال بالجوارح، یعنی دین اور شریعت کے احکام اور ہدایات کی جسمانی بجاوری کے ذریعے اس دلی یقین اور اعتقاد کا عملی مظاہرہ کیا جائے، یعنی جو چیز دل سے تصدیق کی جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے، وہی چیز اپنے جسم کے دیگر اعضاء، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، یعنی جسم کے ہر چیز سے اس چیز کا عملی اظہار کیا جائے۔ یہ تینوں مل کر کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو ایمان مکمل ہے، اور جو آدمی اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر ایمان دل کے اندر ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، جسم کے
ایک ایک حصے سے اس کا اظہار بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفر بھی ہو. اگر ایمان بھی ہے اور ساتھ میں کفر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی ضد کفر ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا، جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. جس طرح رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایمان اور کفر بھی ہے. اگر انسان مومن ہے تو کفر اس کے اندر نہیں ہوگا، اگر کفر ہے تو ایمان نہیں ہوگا. تو اللہ کو خالص ایمان مطلوب ہے جس کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو. ایسا ایمان جس کو دل بھی تسلیم کرے، زبان بھی گواہی دے اور جسم کے پورے اعضاء اس کو عمل میں لائیں، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4695 نمبر کی ایک روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے جسے بارہا آپ لوگ سنا کرتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں. کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، ایک شخص آیا اور شدید و بیاض الثیاب، نہایت سفید لباس پہنے ہوئے، شدید و سواد الشعر، اور اس کا بال بھی انتہائی کالا تھا. لا یرى علیہ اثر السفر، اور اس کے جسم کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. پہلے کے زمانے میں گاڑیاں تو تھی نہیں، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں کے ذریعے سے سفر کرتے تھے. تو اگر کوئی سفر سے آتا تھا تو بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، کپڑے میلے ہوتے تھے، پیر میں دھول لگی ہوتی تھی، تو کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی کہیں سفر سے آ رہا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ یہ اثر بھی ان کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ سفر کر کے آ رہے تھے، مسافر بھی نہیں معلوم ہو رہے تھے. ولا نعرفه، اور ان کو ہم پہچانتے بھی نہیں تھے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، پہچان بھی نہیں رہے تھے ہم وہ کون ہیں. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ آئے اور اللہ کے نبی کے بالکل سامنے آ کر کے اللہ کے نبی کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے. ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال، اور انہوں نے اپنی ہتھیلی کو، اپنی دونوں ہتھیلی اللہ کے نبی کی گھٹنے پر رکھ دیا اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں مجھے بتلائیے. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اللہ کے جو لشکر ہیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں پر، ملائکہ پر آپ ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اللہ کی تمام رسولوں پر ایمان، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کی اچھی اور بری ہونے پر آپ ایمان لاؤ. اتنا سننا تھا. قال صدقت، تو اس آدمی نے کہا آپ نے سچ کہا. ایسا ہی ہے، ایمان اسی کو کہتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ بھی اور سوالات انہوں نے کیے، لیکن جو مجھے بتانا ہے آپ کو وہ ایمان کے بارے میں ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا اقرار کرے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار اللہ ہے، وہ اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا. یہ دل سے تسلیم کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے. اور پھر اللہ کے جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ چاہے 4 مشہور فرشتے ہوں یا ان کے علاوہ جو اور بہت سارے فرشتے جن کی کتنی تعداد ہے سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں معلوم، تمام فرشتوں کے اوپر وہ ایمان لائے، دل سے بھی یقین کرے، زبان سے بھی اس کا
اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں کو تسلیم کرے، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو رسالت دے کر کے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے ان تمام لوگوں کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد ایک دن مجھے پھر سے دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ ہو کر کے حاضر ہونا ہے، اور اس زندگی میں کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا ہے، پورا پورا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے، اور جو کچھ مجھ سے ہو رہا ہے یہ تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے، یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تقدیر کے اندر جو شر ہیں جو خیر ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ ایمان ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ آدمی اس بات کے اوپر تسلیم کرے دل سے بھی اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ میں کر گیا اور پھر اس کا کچھ حساب وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ نے باقاعدہ اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ہمارے ایک ایک عمل ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہے ہیں، اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اوپر ہمارا مواخذہ ہوگا کل قیامت کے دن، ہم پکڑے جائیں گے، گرفت ہوگی، ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 62 کے اندر اپنے ایک نبی کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب یہ اپنے اسرائیلیوں کو لے کر کے جب جا رہے تھے اور فرعون نے پیچھے سے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، دریا کے پاس جب پہنچے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم کیسے پار ہوں گے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ یہ ہے ایمان جو حضرت موسیٰ نے بتلائی، یہ ہے ایمان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تھا۔ کوئی بظاہر راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، آگے ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی کا سیلاب ہے، دریا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو مجھے دھر دبوچے گی۔ لیکن ایسے نازک لمحے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کا کوئی حل ضرور نکالے گا۔ انہوں نے بالکل اطمینان کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے ایمان، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 99 کے اندر فرمایا، جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، آزر نے آپ کو گھر سے نکال دیا، تو یہ چلے اور کہا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، مجھے یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑے گا، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا، اللہ کے سہارے وہ نکلے۔ یہ ایمان تھا ان کے دلوں کے اندر۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر بھی، جب کوئی بظاہر اسباب نہ دکھائی دیتے ہوں پھر بھی انسان کے دل کے اندر یقین ہو کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ اور جس کے دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی اور مکمل ایمان کا حامل ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بشارتیں سنائی ہیں۔ آئیے ایک دو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، مرد یا عورت کوئی بھی ہو، نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کوئی ایمان والا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں وہ نیک عمل کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو نیک کام کرتے ہیں دنیا میں، انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر ذرہ برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ نقیرہ، یہ نقیر، یہ اس چھوٹے گڈھے کو کہتے ہیں، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر اس کے اوپر جو ایک گڈھا ہوتا ہے بیچ میں، اس گڈھے کو نقیر کہا جاتا ہے۔
تو اس کے برابر بھی اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اگر ہم ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کے اندر سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، فلنحینہ حیاتا طیبۃ، تو ہم انہیں ایک خوشگوار زندگی دیں گے، ایک پاکیزہ زندگی ہم انہیں دیں گے، ولا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ان کے اس اچھے کام کا ہم بہترین بدلہ بھی انہیں ہم دیں گے جو وہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ حیاتن طیبہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی دے گا۔ پاکیزہ زندگی میں یہ حلال رزق بھی شامل ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو حلال رزق سے نوازے گا اور انہیں قناعت دے گا۔ قناعت یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اسی کے اوپر صبر کریں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، قناعت نصیب فرمائے گا، انہیں سچی عزت دنیا کے اندر دے گا اور سکون اور اطمینان دے گا، انہیں دل کا غنی اور دل کا مالدار بنا دے گا، اور اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہوگی، ایمان کی لذت کی سبھی چیزیں ان کے ساتھ شامل حال ہوں گی، اور جو ایمان اور عمل صالح کی بدولت نصیب ہوتی ہے وہ چیز ان کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ایک ایمان والے کو جو سرور اور جو کیفیت نصیب ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے، وہ کسی غیر ایمان والے انسان کو وہ لذت و سرور اور وہ سکون نہیں ملتا جو ایمان والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ دے گا، اور ان سے یہ نہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیات الدنیا، تمہیں تو دنیا کی زندگی میں تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا گیا تھا، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ دنیا میں جو آسائشیں، جو آرام، جو لذت، جو سکون اللہ نے جو عزت دی وہ دیا، لیکن اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کو ان کا بہترین بدلہ دے گا۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، لیکن جنہوں نے برائی کی دنیا کے اندر، برے اعمال کیے، تو ان کا بدلہ بھی برا ہی ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ انہیں برا بدلہ دے گا۔ تو یہ ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچے دل کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر اور جو یہ 6 چیزیں جو ایمان کے ارکان ہیں ان کے اوپر ہم تمام لوگوں کو یقین کرنے اور اس کے اوپر ایمان لانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے سبھی ارکان کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ ایمان سے بھرا دل عطا فرمائے اور کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔